بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک الذین، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، یہ تجارت ان کی فائدہ مند نہ رہی اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اشترابو پڑھیں، اشترابے پڑھیں، کیا پڑھیں؟ کسرہ پڑھیں، ضمہ پڑھیں؟ تو یہاں پر جمعی قراء جو ہے انہوں نے بضمہ واو پڑھا ہے، اشترابو پڑھا ہے، واو کے اوپر ضمہ پڑھا ہے۔ البتہ شواذ میں یا ابن یعمر جو ہے اس نے اس کو اشترابے پڑھا ہے، بالضلالۃ، کسرہ دیا ہے۔ کیوں؟ تشبیہ دیتے ہوئے لو استطعنا شعر ہے، لو استطعنا، وہاں پر واو مکسور ہے، لہذا اس نے اس واو کو اس واو کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور واو کو کسر دی ہے۔ لیکن جمعی اور مشہور قراء جو ہیں اشترابوا الضلالۃ، ضمہ پڑھا ہے واو۔ اب یہاں پر بڑی توجہ رہے کہ اولئک کا مبتدا ہے، الذین اس کی خبر ہے اور موصول ہے، اشتراء فعل و فاعل ہے، الضلالۃ مفعول بہ ہے، بالہدی متعلق باشتراء۔ فما رابحت ما نافیہ ہے، رابحت فعل ہے، تجارتہم فعل و فاعل۔ آگے پھر واو جو ہے حالیہ ہے، ما نافیہ ہے، کانو افعل ناقصہ سے ہے، واو اس کا اسم ہے، مہتدین اس کی خبر ہے۔ اب اشتراء اصل میں اشترا یو تھا، واو متحرک، ما قبل مفتوح، یا قلب میں کیا ہو گیا؟ الف ہو گیا، ما بعد بھی ساکن، واو ساکن تقاء ساکنین ہو گیا، لہذا الف کو حذف کر دیا گیا، اشترا ہو گیا۔ بڑی توجہ رہے، اولئک الذین، اولئک کون سے اسماء میں سے ہے؟ اشارہ۔ الذین کون سے اسماء میں سے ہے؟ موصول۔ دونوں کے نحو میں مبہمات کہتے ہیں، ہدایت سے لے کر مغنی تک دونوں کو مبہمات کہتے ہیں۔ الذین مبہم اور اولئک بھی مبہم، دونوں مبہمات میں سے ہے۔ اور انشاءاللہ آپ جب بلاغت پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مبہم سے کلام شروع جب کی جاتی ہے تنبیہ کے لیے، توجہ دلانے کے لیے۔ مثال کے طور پر میں اگر کہوں بات لے کر شروع، نام لے کر کام شروع کروں گا توجہ نہیں ہوگی، جب کہوں گا وہ ایسے ہو گیا تو آپ پوری توجہ کریں گے کیا ایسے ہو گیا، پھر آگے جو ہے اس کی وضاحت کروں۔ تو موصولات، اشارات یہ مبہمات ہوتے ہیں، ان کا جو ہے ابہام ما بعد جملت جو ہے وہ زائل کرتا ہے، تبھی کہتے ہیں اسم اشارہ کے لیے مشار الیہ اور موصول کے لیے صلہ اس لیے لانا ضروری ہے کیونکہ یہ ابہام کو دور کرتا ہے، اور یہ دونوں مبہمات ہوتے ہیں، وہ اسماء اشارات اور موصولات مبہمات ہوتے ہیں، ان کے ابہام دور کرنے کے لیے ما بعد اسم اشارہ لایا جاتا ہے یا صلہ لایا جاتا ہے۔ یہ اہم چیز ہے کہ آپ پہلے ایک مبہم سے بات کریں، وہ بات کریں تو یہ توجہ دلانے کے لیے وہ، اس کے بعد اولئک یہ بھی اسم اشارہ ہے، مبہم ہے، الذین بھی مبہم ہے، اس کے بعد پھر بات کی بڑی اہم طریقے سے کہ پوری توجہ کے ساتھ سنو کہ جن لوگوں نے ضلالت گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، البتہ ایک مولا علی کا فرمان بھی ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے، دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے، ضالہ ضال، تو لہذا اس کے معنی اس کے مقام کے لحاظ سے ہم بیان کریں گے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، مولا فرماتے ہیں دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے۔
اب یہاں پر بالہدا جار مجرور ہے، بارہا پڑھا چکے ہم خدمت میں. جار مجرور کیا ہے؟ ظرف ہے. ظرف لاغ بھائی یہ بتائیں، یہ پہلے ظرف حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ مجازی. شاباش. کیونکہ جار مجرور کو ظرف کیا کہتے ہیں؟ مجازی. اور مفعول فی کو ظرف حقیقی کہتے ہیں. تو بالہدا جو ہے یہ ظرف مجازی ہے. یہ متعلق ہے، کیا چاہتا ہے؟ متعلق چاہتا ہے. اور یہ بالہدا متعلق ہو گیا اشتراک، کیونکہ ماقبل فعل موجود ہے اس کے متعلق. اور متعلق جب اشتراک ہو گیا، یہ بتائیں ظرف لاغ ہوگا یا مستقر ہوگا؟ لاغ ہوگا، کیونکہ متعلق افعال خصوص میں سے ہے، افعال عموم سے نہیں ہے. کیونکہ ظرف مستقر کی دو شرطیں تھیں، ایک یہ کہ متعلق افعال عموم سے ہو، اور دوسرا یہ محذوف ہو، کلام میں مذکور نہ ہو. ان دو شرطوں کے ساتھ جب ظرف اس کے ساتھ تعلق پکڑے گا تو ظرف کو ظرف مستقر کہا جائے گا. اب جناب یہ اشترا یوں تھا، یہ اب خدمت پیش کر دیا. آیت 17 ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی الظلمات لا یبصرون. بڑی توجہ کے ساتھ. مثلہم مضاف مضاف الیہ یہ مبتدا ہے. کمثل میں کاف جو ہے یہ زائدہ ہے. کاف کیا ہے؟ جر دے گا، زائدہ عمل تو کرتا ہے، جر دے گا، مثل کو جر دی. کمثل یہ جو ہے مثل جو ہے یہ آگے مضاف ہے، پھر آگے الذی کا مضاف الیہ ہے اور وہ موصولہ ہے. الذی مضاف الیہ اور موصول ہے. استوقد فعل عوض میں فاعل ہے، نارن اس کا مفعول بہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے. اس کا کیا ہے؟ صلہ ہے. اب یہ موصول صلہ مثلہم کمثل الذی، یہ کمثل الذی خبر ہے مثلہم کی، مثلہم مبتدا ہو گیا، اور الذی مضاف الیہ ہے، اور مثل جو ہے وہ مضاف ہے، اور کاف جو ہے وہ زائدہ ہے. فلما اضاءت ما حولہ، فلما لما جو ہے یہ زمانیہ ہے، اضاءت فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، ما حولہ جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے. ما حولہ اس کا کیا ہے جی؟ مفعول بہ ہے. اب استوقدہ میں خود دو وجہ ہیں. ایک یہ کہ استوقدہ بمعنی اوقدہ ہے، یعنی استجابہ بمعنی اجابہ، بس یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا اور وہ نار ہو. بس پہلی کیا وجہ ہے؟ استوقدہ بمعنی کیا ہے؟ اوقدہ، یعنی استجابہ بمعنی اجابہ، اور یہ متعدی ہوگا کیا؟ ایک مفعول کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ نار ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پر اس میں معنی جو ہے وہ طلب ہے، بس یہ متعدی ہوگا دو مفعول کی طرف، یعنی استوقد صاحبہ، بس صاحبہ مفعول اول ہوگا اور نار مفعول دوم ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر یہ دوسری وجہ کے مطابق دو مفعول ہی ہوگا، پہلا مفعول صاحبہ ہوگا اور دوسرا مفعول جو ہے وہ نارن ہوگا. فلما اضاءت، لما ظرف زمان ہے، عامل اس میں ذهب اللہ، ذهب ہے، ذهب فعل، اللہ فاعل، بنورہم بے جارہ، نور مضاف، ہم مضاف الیہ. یہ مضاف مضاف الیہ مجرور کے بے جار کا یہ متعلق ہو گیا ذهب. ذهب اللہ بنورہم، بے تعدیہ ہے، اللہ ان کے نور کو لے گیا. اب جناب آزاد یہاں پر یہ من الذوق روشنی سے ہے. اب یہاں پر یہ مفعول ہے ما جو ما حولہ، یہ ما حولہ جو ہے یہ اس کا مفعول ہے. ما موصولہ محل منصوب ہے، اور حولہ جو ہے وہ اس کا صلہ ہے. یہ مفعول اضاءت ہے. یہ اضاءت لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے.
کیونکہ بہت سارے افعال ہیں، تقریباً 80 کے قریب افعال ایسے ہیں جو لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مشہور باب ہے جس کے بارے میں جھگڑا ہے، جا یا جیو، کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے. بعض نے دلائل دیے یہ لازم ہے، بعض نے دلائل دیے یہ متعدی ہے. جناب ابن الانباری نے کتاب لکھی الانصاف، اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں تمام ابواب کا ذکر کیے 80 کے قریب ہیں کہ یہ لازم بھی استعمال ہوتے ہیں اور متعدی بھی استعمال ہوتے ہیں. کتاب کا نام انصاف، الانصاف، الانصاف اتنی موٹی کتاب ہے الانصاف. اس میں اس نے دونوں قسم کے ابواب کو ذکر کیا، لازم اور متعدی استعمال ہوتے ہیں. 80 کے قریب ایسے باب ہیں جو لازم بھی استعمال ہوتے ہیں، متعدی بھی استعمال ہوتے ہیں. ان میں یہ ایک جو ہے یہ جا ہے، جا یہ جیو. یہ عذاب ایسی ہے، یہ بھی لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. لا یبصرون، واو بلا یبصرون، حالقوں میں بصیرت نہیں رکھتے. یہ واو جو ہے حالیہ ہے، لا یبصرون جملہ حالیہ ہے، محل منصوب ہے، فعل و فاعل، یبصرون کی واو اس کا فاعل ہے. یہ کس سے حال ہے؟ تارکہم کی جو ہم ہے اس سے حال ہے. تارکہم فی ظلمات، ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی ٹرانسلیٹ عربک انٹو عربک، یعنی تارکہم فی ظلمات غیر مبصرین، یعنی ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں کہ حالانکہ نہیں وہ دیکھ نہیں رہے تھے، ان کو کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی. اب یہاں پر یہ جناب والا آپ کی خدمت میں نے پوری تفصیل سے عرض کر دیا. اب اگلی آیت جو ہے، کون سی آیت اگلی؟ سم بکم عمي فهم لا يرجعون. سم، یہ سم جمع ہے اسم کی، کا واحد ہے اسم. بکم کا واحد ہے ابکم. عمي اس کی واحد ہے اعمى، اعمى. یہ سارے کے سارے مرفوع ہیں کیونکہ یہ خبر ہے برائے مبتدا محذوف. ہاں یہ خبر ہے برائے مبتدا محذوف، اور وہ کیا؟ ہم جو ہے سمن، ہم بکمن، ہم یہ سمن. ایک حدیث بھی ہے، حب الشیء یومی و یسم. ٹھیک ہے جی، شے کی محبت جو ہے وہ انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے. نہ یہ پریکٹیکل اندر بہرا ہو جاتے ہیں، آنکھیں چلی جاتی ہیں. نہیں، مقصد یہ ہے کہ نہ وہ بات کسی کی سنتا ہے نہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نہ ہی سنتا ہے. کیوں؟ وہ شے کی محبت اس کو جو ہے اتنا اس کو جو ہے لے ڈوبتی ہے کہ وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ بالکل نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. نصیحت کرنے والا کرتا رہے نصیحت، لیکن اس کے کانوں میں نہیں جاتی. دیکھنے والا دیکھتا رہے جناب والا، وہ کہتے آنکھیں نظر آ رہی ہیں، دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت وہ نہیں دیکھ رہا. باتیں سن رہا ہے لیکن حقیقت نہیں سن رہا. اس لیے کہتے ہیں یہ بہرا بھی جو ہے وہ اندھا بھی ہے اور جو ہے بہرا بھی ہے. یعنی باوجود اس کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہا. دیکھ رہا ہے لیکن جو ہے نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا یہ لا یرجعون سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ سم بکم عمی فهم لا یرجعون. یہاں پر ہم جو ہے تقدیر میں ہے، سم بکم عمی فهم لا یرجعون. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن کی آیت جو ہے، یہ آیت نمبر کتنی تھی؟ 17 جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کی ہے، آیت نمبر 17. اب اس کے بعد جو ہے وہ آیت جو ہے لا یبصرون او کصیب، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ چند منٹ ایام فاطمی ہیں، اس سلسلے میں چند گزارشات عرض کرنی ہے. رسول کی ایک بیٹی ہو یا 4 بیٹیاں ہوں، اس سے بحث نہیں ہے. میری ایک دلیل یہ ہے، ناقص دلیل یہ ہے کہ جب بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو اس وقت اصحاب وہاں پر موجود تھے. یعنی چند ایسے مواقع نظر آتے ہیں
جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کی ایک بیٹی ہے، رسول کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں۔ ان میں سے میں 2-3 کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ رسول کسی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو، وہ صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے احترام کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی کسی مقام پہ تو پتہ چلتا کہ رسول نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا رویے تھے، کوئی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ اور یہ کتاب میں نہ ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہو تو جس کے بارے میں روایات ہوں، یہ فقط جناب سیدہ فاطمہ ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقط اغضبنی۔ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی، عرض کرتا دربار میں جب حق کا مطالبہ کیا تو کوئی تو کہتا نا اور کہ بی بی یہ آپ تنہا بیٹی اور بھی بیٹیاں ہیں ان کا بھی حصہ ہے، آپ کیوں مطالبہ کرتی ہیں؟ جب وہ مطالبہ نہیں کر رہے تو آپ کیوں کر رہی ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ جب بی بی نے مطالبہ کیا اور وہاں پر اور کوئی نہیں ایسا بولا، پتہ چلا تنہا حق صرف بی بی کا تھا، یعنی بی بی وارث تھی، ورنہ وہاں پر اصحاب موجود تھے، وہ کہتے کہ بی بی آپ کا تو ایک حصہ ہے، باقیوں نے جو نہیں لیا تو آپ کیوں مانگ رہی ہیں؟ جب کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، وہاں کوئی اور نہیں بولا، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ ہی تنہا وارث رسول تھی، ورنہ وہاں پر بولتے اصحاب یہ آپ کی تو 3 بہنیں اور بھی ہیں، وہ بھی پھر ایسا مانگیں گی یا ان کو بھی اسے مطالبہ کرنا چاہیے، وہ تو مطالبہ نہیں کر رہی، آپ کیوں مطالبہ کر رہی ہیں؟ یہاں وہاں پر کوئی مورخ یہ نہیں لکھتا کہ کسی اور نے یہ آواز دی ہو کہ آپ کی 3 بہنیں اور بھی ہیں۔ چلیں بعض مقامات پر تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ 3 فوت ہو چکی تھی، فقط جناب سیدہ موجود تھی، لیکن یہاں پر جب دعویٰ کیا جناب سیدہ نے تو کہنا چاہیے تھا نا، وہاں پر اصحاب موجود تھے تو کہنا چاہیے تھا کہ بی بی آپ تنہا وارث نہیں ہیں، آپ تنہا بیٹی نہیں ہیں، اگر آپ کے 3 بہنیں اور بھی ہیں، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا یا انہوں نے حق نہیں مانگا یا ان کو نہیں دیا گیا، کسی کا یہ اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ تنہا بیٹی۔ ایک بات دوسری بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصحاب بقول ہمارے پنجابی شاید پٹھان نہ سمجھے، بڑھ جڑ کے آئے پاک رسول کے پاس کہ آپ نے ہم سے تو بیٹیوں کے رشتے لے لیے، ہمیں بھی جو ہے فاطمہ کا رشتہ دے دی۔ اگر رسول کی 3 بیٹیاں اور ہوتی تو رسول جواب میں کہتے میں نے 3 تو آپ کو دے دی ہیں، اب ایک کر کے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، ورنہ رسول ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے تھے، رسول نے ان کو اور جواب دیے، وہ میں عرض کرتا ہوں 2 جواب رسول نے اور دیے، وہ عرض کرتا ہوں۔ اگر 3 بیٹیاں اور ہوتی تو رسول کہتے بھائی 4 تھیں، 3 میں نے آپ کو دے دی، فلاں صاحب کو، فلاں صاحب کو، فلاں صاحب کو، اب چوتھی تو میرے اختیار میں رہنے دو، جس کو مرضی میں دوں، آپ 3 لے چکے ہیں، اب چوتھی کے بارے میں اعتراض کرتے ہو۔ پتہ چلا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے رسول پاک نے ان کو یہ نہیں کہا کہ 3 میں دے چکا ہوں۔ اگر 3 اور ہوتی تو رسول کہتے کہ یہ فلاں کو میں نے دے دیے، ایک کو میں نے فلاں دے دی، 3 کو دے دی۔ رسول نے جو جواب دیا وہی جواب دیا کہ فاطمہ کا عقد کا اختیار میرے پاس نہیں تھا، اس کا عقد اللہ نے کر دی ہے، عرش پہ اس کا عقد ہو گیا۔ یہ جواب پاک رسول نے دیا، فرمایا فاطمہ کا عقد جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا عقد ہو چکا، وہ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ اس کا عقد جو ہے وہ علی کی ساتھ پڑھ دی ہے۔ ایک یہ جواب، دوسرا اور جواب یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم کف ہی نہ ہوتا، ہم پلے ہی نہ ہوتا۔ یہ دوسری بات، یہ 2 طرح کے جواب جو ہیں وہ آئے ہیں، لیکن کسی مورخ نے بھی کسی روایت میں بھی یہ نہیں آیا کہ پاک رسول نے یہ کہا ہو کہ میں نے 3 بیٹیاں تو اصحاب کو دے دی ہیں اور چوتھی بیٹی تو مجھے مرضی کے مطابق دینے دے، نہیں، رسول نے یہ جواب نہیں دیا۔ اس کا پتہ چلا کہ رسول کی اپنی بیٹی جو ہے وہ ایک ہی تھی، جو جناب خدیجہ سے، ان کی والدہ جناب خدیجہ تھی، وہ ایک ہی بیٹی تھی، ملکۃ العرب کی بیٹی، وہ ایک ہی تھی، اسی کے بارے میں صاحب رشتہ لینے آئے تھے۔ تو اگر بیٹیاں اور ہوتی، 3 اور ہوتی تو رسول تو فوراً جواب دیتے بھائی 4 تھیں، 3 تو میں نے آپ کو دے دی، اب چوتھی کا رشتہ بھی مانگنے آگے ہو، یہ تو مجھے اپنی مرضی کرنے دیں۔ نہیں،
رسول نے جواب دیا، وہ کہا کہ اس کا عقد میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا عقد تو ہو چکا ہے، تو عرش پہ عقد ہو چکا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ فاطمہ کا ہم کو فقط علی ابن ابی طالب ہے، اگر علی جو ہے نہ ہوتے اس کا کوئی ہم کو نہ ہوتا۔ یہ جواب پاک رسول نے دیے ہیں۔ اگر 3 بیٹیاں اور ہوتی تو رسول فوراً کہتے کہ جناب 4 تھیں، 3 میں نے اصحاب کو دے دی، ایک جو ہے وہ میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، 3 پہلے اصحاب کو دے دیے۔ لیکن کوئی روایت نہیں ملتی، کسی جگہ کوئی روایت نہیں ملتی کہ رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میں نے 3 جو ہے وہ اصحاب کو دے دی ہیں، ایک جو ہے وہ میں اپنے چچے کے بیٹے کو دوں گا، کسی جگہ نہیں ملتی۔ وہ 2 جواب میں نے عرض کیے وہی دیے، ایک یہ کہ فاطمہ کا ہو چکا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، دوسرا یہ کہ فاطمہ کا ہم کو جو ہے وہ فقط علی ابن ابی طالب۔ لیکن افسوس اس امت نے اس ایک بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو حسن و حسین کے ساتھ سلوک کیا۔ رسول نے کہا الحسن والحسین ہمارے حانتایا، حسن حسین میرے 2 پھول ہیں، لیکن پھولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تاریخ گواہ ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں جناب سیدہ کو رونے تک کی جو ہے اعتراض کیا کہ بی بی یا رونے رات کو ٹائم بنائے یا دن کو بنائے، پھر آخر میں بیت الحزن بنایا گیا، ایک باہر کمرہ بنایا گیا، جب بی بی دن کو جو ہے چلی جاتی وہاں اپنا وہ جو ہے وہ دل جو ہے وہ ہلکا کرتی، وہاں روتی، اور جناب والا لوگ رونے پر بھی اعتراض کر رہے تھے۔ آپ بتائیں اتنا بڑا مدینہ، چلے محلہ ہی کر لیں، آخر کتنے بی بی روتی تھی، کتنے کا آواز آتی تھی کہ رونے پر بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ تمام تاریخ کے آپ اطراف میں گھوم لیں، دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ رسول کی ایک ہی وارث تھی، وہ جناب سیدہ تھی، جس کے احترام کے لیے جو ہے وہ رسول کھڑا ہو جا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بھی بٹھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو کسی مقام پر اس کا ذکر ہوتا کہ رسول نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، کیا سلوک کیا، کہیں کسی جگہ نہیں ملتا۔ لہٰذا ایک ہی بیٹی کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیے، اور وہ مسلمان جن کی عزت ہونی چاہیے تھی آج پوری دنیا میں ذلیل اسی لیے ہیں کہ عزت والوں کو چھوڑ دیا، اس گھرانے کا دامن چھوڑ دیا۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صل علی محمد